أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کلیڈوسکوپ بچوں کی ایک کھیل کا نام ہے جو ایک تکون ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہے. اس کے ایک طرف عدسی شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ مختلف رنگ کے شیشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب بچہ اس عدسی شیشے سے اس ٹیوب کے اندر دیکھتا ہے تو شیشے کے مختلف ٹکڑے خاص شکل میں منظم دکھائی دیتے ہیں اور جب وہ ذرا سا اس کا رخ پلٹ دے تو اچانک وہ ٹکڑے ایک نئی منظم شکل میں نظر آنے لگتے ہیں. پھر وہ تھوڑی سی اور حرکت دیتا ہے تو ان کا رخ اچانک بدلتا ہے اور ایک نئی تنظیم کی شکل میں نظر آنے لگ جاتے ہیں. یہ کھیل مختلف زاویوں سے وہ تصویریں بچوں کے سامنے پیش کرتی ہے، لیکن وہ زاویے بھی محدود ہیں اور وہ تصویریں بھی محدود. اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے ایک روحانی کلیڈوسکوپ بھی بنا رکھی ہے جس کے نہ زاویے محدود ہیں نہ وہ نظارے محدود ہیں جو اس کلیڈوسکوپ سے نظر آتے ہیں. اور وہ کلیڈوسکوپ سورہ فاتحہ ہے. مختلف زاویوں سے جب آپ سورہ فاتحہ کے رخ بدلتے ہیں اور مختلف جہتوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں جو لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد و بست نہیں. آج امت کو 1400 سال ہو چکے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تھی. 1400 سے کچھ زائد سال گزر چکے ہیں اور بے شمار علماء ربانی نے اس پر قلم اٹھایا اور اس کے نظاروں سے معزوز ہوئے اور دنیا کو بھی ان نظاروں میں شریک کیا، لیکن یہ خزانہ ختم ہونے میں نہیں آتا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ نظارے لامتناہی ہیں. اس سورت کے آخر پر ایک دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ جس پر انعام پانے والے چلے تھے یا جس پر چل کر انعام ملتے ہیں. ایسا راستہ نہ ہو جس راستے پر غضب نازل ہوتا ہے یا کج فطرت لوگ دکھائی دیتے ہیں، گمراہ لوگ دکھائی دیتے ہیں. ایسا راستہ ہم نہیں مانتے.
میں نے سوچا کہ سیدھا راستہ جب ہم مانگتے ہیں تو سیدھے راستے پر تو انعام والے ہی ملنے چاہیے. یہ مغضوب کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا اور ظالمین سے بچنے کی دعا کیوں سکھائی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس مضمون کی طرف پھیری کہ صراط مستقیم دراصل وہ راستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہر مخلوق کو بالآخر اس تک پہنچائے گا. اور اس کی دو شکلیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک صراط مستقیم وہ جو منعم علیہ گروہ کا راستہ ہے، اور ایک وہ جس پر خدا کے وہ بندے چلتے ہیں جو مغضوب ہو جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں، ظالمین کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں. چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میری نگاہ صراط مستقیم کی شکل میں پہلی آیات کی طرف مبذول فرما دی. دراصل الحمدللہ رب العالمین میں جس رستے کا ذکر فرمایا گیا ہے، ہم کا راستہ جو مالک یوم الدین پر ختم ہوتا ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کے دونوں پہلو اس آیت میں بیان فرما دیے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مخلوق کی ہر شکل بالآخر اپنے رب تک اس طرح پہنچتی ہے کہ وہ مالک یوم الدین کی شکل میں نظر آتا ہے. مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جب کسی چیز کے لیے کوئی چیز بھی ذاتی ملکیت کے طور پر نہیں رہے گی، نہ اس کی صفات اس کی ذاتی صفات ہوں گی، نہ اس کی ملکیت کی دوسری شکلیں اس کی ملکیت ہوں گی، اسے کسی پر بھی اختیار اور قبضہ نہیں رہے گا. اس کسی کے اندر اس کی ذاتی صفات بھی شامل ہو جاتی ہیں. یعنی کلہم آخری صورت میں خدا ہی مالک ہوگا ہر چیز کا، اور ہر چیز اس کی طرف لوٹ چکی ہوگی، اور ہر مخلوق ہر دوسری چیز سے عاری ہو چکی ہوں گی. یہ جو مضمون ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ خلقت کی ہر شکل پر حاوی ہے. انسان بھی اس کے دائرے میں ہے، حیوان بھی اس کے دائرے میں ہے، نباتات بھی اس کے دائرے میں ہیں، اور جماعتات بھی اس کے دائرے میں ہیں. اور ہر چیز اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے کہ ذاتی طور پر اس کا کچھ بھی نہیں باقی رہتا. آج کی سائنس نے مادے کے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں بھی بین ہی مالک یوم الدین کی تفسیر نظر آتی ہے. چانچہ سائنسدان آسمانوں کے اجسام پر غور کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہت سے بڑے بڑے ستارے جو سینکڑوں ہزاروں گنا ہمارے سورج سے بڑے ہیں، اچانک کہیں غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اتنی شدید قوت کا ایک مرکز ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. وہ اس مرکز میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملتی. یہ تو آج کی دنیا میں ایک عام بات ہو چکی ہے، کوئی نئی خبر نہیں رہی. لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے کہ وہ آخر کیا ہوتے ہیں، کیا ان کا بنتا ہے. آخری صورت میں سائنسدان صرف اتنا بتا سکتے ہیں، اور یہ کہنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حالت ہے کیا چیز. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ستارے غائب ہوتے ہیں تو ایک ایسے ستارے کی طرف حرکت کرتے ہوئے غائب ہوتے ہیں جو سمٹتے سمٹتے ایک نقطے کی شکل اختیار کر گیا. ہم اپنی اصطلاح میں اس کو نقطہ کہتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ وہ نقطہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اس نقطے کی کوئی خبر باہر کی دنیا کو نہیں معلوم ہو سکتی. اس کا وجود صرف اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ارد گرد بعض دفعہ اتنے بڑے فاصلوں پر ستارے ڈول کر اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جن کا فاصلہ شعاع کی رفتار سے ہزاروں سالوں میں ناپا جاتا ہے.
وہ ڈولتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ نقطہ پھر بھی ایک ایسا نقطہ بنا رہتا ہے جس کے اندر سورج سے ہزاروں گنا زیادہ مادہ غائب ہونے کے باوجود اس کا کوئی حجم نہیں ملتا۔ اس کو سائنٹیفک اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب دنیا کے سارے قوانین جن کے تابع تخلیق ایک شکل سے دوسری شکل میں مائل ہوتی ہے، اور وہ تمام صفات جو مادے کی ذاتی صفات ہیں وہ کلیتاً اس مادے سے الگ ہو جائیں اور مادہ ہر قسم کی صفت سے عاری ہو جائے، اس کا نام ایونٹ ہورائزن ہے۔ اور چونکہ مادہ اپنی ہر صفت سے عاری ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو عدم کہتے ہیں، اور کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی خبر نہیں آتی، یک طرفہ رابطہ ہے اور واپسی کی ایک بھی راہ نہیں ہے، نہ ریڈیشن کے ذریعے، نہ روشنی کے ذریعے، ہمیں نظر آنے والی روشنی کے ذریعے، نہ کسی اور شکل میں، آواز وغیرہ کی شکل میں کوئی خبر وہاں کی پھر نہیں آتی۔ صفات، ذاتی صفات سے مادے کا کلیتاً مبرہ ہونا بالکل وہی چیز ہے جس کو سورہ فاتحہ نے مالک یوم الدین کے ساتھ ملاقات قرار دیا ہے، یعنی ایسی ذات کی طرف واپس لوٹ جانا کہ جب کسی چیز کی بھی ذاتی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی، ہر چیز کا مالک وہ ہوگا اور مخلوق اپنی صفات سے عاری ہو جائے گی جو اس کا آغاز ہے، اور اسی کا نام عدم ہے۔ بغیر صفت کے کسی وجود کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ عدم کی تعریف ہی یہی ہے کہ صفات سے عاری ہو جائے۔ وہ کہاں لوٹتی ہے اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جان سکتے، تسلیم کرتے ہیں شکست کو، اور خواہ انسان کتنا بھی مزید ترقی کرے اپنی تحقیقات میں، وہ تصور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں اپنے رب کی طرف لوٹتی ہیں۔ اسی طرح جاندار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز میں